ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، پھر اس غم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے۔ اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے۔ اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بد اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد کے موقع پر جو عارضی شکست
کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا اور بہت سے حضرات صحابہ شہید ہوئے، اس کے غم میں حضرات صحابہ کرام جو مبتلا تھے، تو ایک طرف تو ان کے غم کی تسلی کا سامان فرمایا گیا ہے، اور دوسری طرف اس غم کے موقع پر منافقین جو زخموں پر نمک چھڑکنے کے عادی تھے، وہ جو باتیں کر رہے تھے ان کی حقیقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں واضح کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ اگر کبھی انسان کو کوئی غم یا صدمے کا واقع پیش آ جائے تو اس میں اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس میں فضول خیالات دل میں لا کر کے اگر یوں کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یہ خیالات انسان کو سوائے حسرت میں مبتلا کرنے کے کوئی اور فائدہ نہیں رکھتے۔ لہذا اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو کر، اور اگر کوئی صدمہ پیش آیا ہے تو اس میں اس صدمے کے اسباب میں اپنی غلطیوں کا احساس کر کے، اس کا ادراک کر کے آئندہ اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ان آیات کا مرکزی مفہوم ہے۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنگ احد کی شکست کا جو ظاہری سبب ہے وہ بعض حضرات کی اس غلطی کی وجہ سے تھا کہ وہ تیر اندازوں کا دستہ جو ٹیلے پر مقرر کیا گیا تھا وہ اپنے وقت سے پہلے اپنی جگہ کو چھوڑ گیا تھا، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس غلطی کے نتیجے میں جو صدمہ پہنچا، اس صدمے کے ازالے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تسلی کے سامان صحابہ کرام کو عطا فرمائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک تسلی کا سامان یہ تھا کہ جب حضرات صحابہ کرام صدموں سے چور تھے، زخموں سے چور تھے، بہت سے صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، اس صدمے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے صحابہ کرام کے اوپر اونگ مسلط فرما دی، یعنی نیند مسلط فرما دی۔ ابتدائی نیند کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو عربی میں نعاس کہتے ہیں، اردو میں اونگ کہتے ہیں۔ اس اونگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں صدمے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر نازل کی، کیا نازل کی؟ تب امانتاً، ایک اطمینان کی کیفیت یا طمانینت، نعاساً، اور وہ طمانینت کی کیفیت ایک اونگ کی شکل میں تھی، یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے کچھ لوگوں کے اوپر کو ڈھانپ رہی تھی، کچھ لوگوں کے اوپر چھا رہی تھی، ایسی نیند ہم نے اس کو مسلط کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ ایک طرف تو اس سے تکن دور ہوتی ہے، اور دوسری طرف اگر کوئی آدمی کسی صدمے پریشانی میں مبتلا ہے تو صدمے اور پریشانی کا ازالہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس نیند سے ہو جاتا ہے۔ تو بعض صحابہ کرام پر جو زیادہ صدموں سے نڈھال تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نیند مسلط کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو صدمے کی شدت میں ان کی کمی آ گئی۔ یہ تو صحابہ کرام کا ذکر تھا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہیں کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، کچھ ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، یعنی اگرچہ منافقین کا ایک بہت بڑا حصہ جنگ احد کے شروع ہونے سے پہلے ہی الگ ہو گیا تھا، لیکن چونکہ ڈرپوک لوگ تھے، اس واسطے باوجود کہ کفار قریش میدان چھوڑ کر جا چکے تھے، اس کے باوجود ان کو یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی وقت پھر دوبارہ یہ آ کر ہم پر حملہ نہ کر دیں، اور مسلمانوں کو جو صدمہ پیش آیا تھا اور جو تکلیف پیش آئی تھی اس کے اوپر وہ اپنے خوب بڑھ چڑھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس وجہ سے یہ مسلمانوں کو صدمہ پیش آیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے،
شروع میں منافقین کا کہنا یہ تھا کہ کفار قریش کا جو لشکر حملے آور ہے اس کا مقابلہ کھلے میدان میں جا کر نہ کیا جائے بلکہ مدینہ منورہ میں قلعہ بند ہو کر کیا جائے، یعنی مدینہ منورہ ہی میں رہ کر مقابلہ کیا جائے کہ اگر وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کا دفاع کیا جائے، لیکن کھلے میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کرنا ان کی رائے نہیں تھی، اور بعض صحابہ کرام کی رائے بھی ایسی تھی، لیکن آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس پر فرمایا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، جو کہ اکثریت کی رائے تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو اسی بات پر کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو یہ تقریباً 300 منافقین جنگ احد کے شروع ہونے سے پہلے ہی واپس چلے گئے تھے۔ تو اس کا حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم لوگ در حقیقت شروع سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ باہر نکلنا مناسب نہیں ہے، اور دیکھو ہماری بات نہیں مانی گئی تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو صدمہ پیش آیا۔ تو ایک طرف تو ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی کہ کہیں دوبارہ مشرکین حملہ آور نہ ہو جائے، اور دوسری طرف وہ مسلمانوں کو عار دلا رہے تھے، شرم دلا رہے تھے، اور ان کے زخموں پر مزید نمک چھڑک رہے تھے یہ کہہ کر کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو یہ صدمہ پیش نہ آتا۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ایک گروہ وہ تھا کہ جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے یقولون، وہ کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء، کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے۔ یہ جملہ جو کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، یہ دو مختلف معنوں کا عکاس تھا۔ اس کے ظاہری معنی تو یہ بھی لیا جا سکتے تھے کہ اختیار تو ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہذا اگر کوئی صدمہ پیش آیا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پر ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک صحیح بات تھی، اس کا یہ صحیح مفہوم تھا، لیکن حقیقت میں ان کا مفہوم یہ تھا کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہماری بات مانی جاتی اور کفار قریش کے مقابلے کے لیے لشکر باہر نہ نکالا جاتا اور قلعہ بند ہو کر شہر کے اندر ہم مقابلہ کرتے۔ تو ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور جب چونکہ اختیار نہیں ہے اس واسطے تم لوگ اس کی سزا بھگت رہے ہو کہ اتنے سارے صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ اصل کہنا مقصود یہ تھا، لیکن جملہ ایسا بولا حل لنا من الامر من شیء، کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، ایسا جملہ بولا کہ اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا تھا، یعنی جو کچھ ہوا وہ تقدیر کے مطابق ہوا، انسان کی اختیار سے باہر ہے، لہذا اس ختمہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ قل، آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ ان الامر کلہ للہ، معاملہ تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی ان کی قول کا جو ظاہری مفہوم تھا اس ظاہری مفہوم کے مطابق جواب دے دیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اختیار کسی کا نہیں ہے، اس اختیار حقیقت اللہ کا ہے، اور جو واقعہ بھی پیش آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے پیش آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے ان کے اس قول کی قلعی کھولتے ہیں کہ یخفون فی انفسہم، یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں ما لا یبدون لک، جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون، اور حقیقت میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ لو کان لنا من الامر شیء، کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ اختیار ہوتا کہ سے مقصود ان کا وہی اشارہ کرنا ہے کہ ہم نے جو بات کہی تھی کہ باہر نکل کر نہ لڑا جائے، اگر وہ اختیار ہمارا ہوتا اور ہم لوگوں کو مجبور کر سکتے کہ وہ باہر نکل کر نہ لڑے تو پھر یہاں پر قتل ہونے کی نوبت نہ آتی، اتنے لوگ قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آگے ان کے اس خیال کی بھی تردید فرما رہے ہیں، یعنی یہ جو وہ آخر میں جا کر کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، یہ بالکل جہالت کی بات ہے، اس واسطے کہ فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم
لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے، جیسا کہ تمہارا خیال تھا کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں، تو جن کا قتل مقدر ہو چکا تھا اور جن کے بارے میں تقدیر میں لکھا تھا کہ انہیں قتل ہونا ہے، تو وہ خود گھروں سے نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھنا جب ایک واقعہ پیش آ چکا ہو تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، اس کا حاصل سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے کیا فائدہ؟ کیا وہ واقعہ لوٹ آئے گا، یا یہ وہ موقع لوٹ آئے گا کہ آدمی یہ کہہ دے کہ میں یوں کر لیتا تو بہتر ہوتا؟ ظاہر ہے کہ واقعہ تو پیش آ چکا اور اس کے لوٹنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ تو اب اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر میں یہ ایسا کر لیتا تو نہ ہوتا، تو یہ ایک طرف تو انسان کے لیے حسرت کا سبب بنتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو ایک طرح سے نہ ماننے یا تقدیر کا شکوہ کرنے کا اس سے پہلو نکلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی تقدیر میں بات لکھی ہوتی ہے وہ تو ہر حال میں پوری ہونی ہے، تم باہر نکلتے یا نہ نکلتے وہ لوگ پھر بھی اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے ایسے موقع پر، بجائے حسرت کرنے کے کہ یوں ہو جاتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، اس قسم کی حسرت کرنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان واقعات میں حکمت کیا ہے۔ یہ صدمہ جو پہنچا، وہ صدمے کا کیا فائدہ حاصل ہوا ہمیں، تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ تو وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، آگے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے۔ یعنی جہاد کا جوش و خروش بھی تھا دل میں، کفر کی نفرت بھی تھی، ان تمام جذبات کو آزمائے کہ اس جذبات کے نتیجے میں جب عملی میدان میں کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ان جذبات کا مظاہرہ کس طرح ہوتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کا میل کچیل دور کر دے۔ یعنی جب اس قسم کے مصائب پیش آتے ہیں، تکلیف دہ واقعات سامنے آتے ہیں، تو اس سے انسان کے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور باطنی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو صدمات آتے ہیں غیر اختیاری صدمات، تو ان غیر اختیاری صدمات کے ذریعے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصائب اس لیے دیے تاکہ تمہارے ایمان میں پختگی آئے اور باطنی بیماریاں دور ہوں۔ لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا میل کچیل دور کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹ پھیری تھی جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، تو انما استزلهم الشیطان، تو در حقیقت شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں۔ اور فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا بردبار ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لغزش ہوئی تھی کہ وہ میدان احد کو چھوڑ کر واپس شہر کی طرف پلٹنے لگے تھے، پیٹ پھیر کر جانے لگے تھے، ان کو شیطان نے بہکایا تھا، اور شیطان کے بہکانے کی وجہ یہ تھی
کہ انہوں نے کوئی قصور ان سے ایسے ہوئے تھے جنگ سے پہلے جنہیں دیکھ کر شیطان کو حوصلہ ہوا اور اس نے انہیں بہکا کر مزید غلطی میں مبتلا کر دیا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں جو سبب بیان فرمایا گیا ہے ان حضرات صحابہ کرام کے پیٹ پھیرنے کا، وہ یہ کہ شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور پیچھے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ اس لیے دکھایا یا صدمہ اس لیے دکھایا تاکہ تمہارے دلوں سے میل کچیل دور کر دے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو آزمائے۔ تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ظاہری سبب جو پیش آیا، براہ راست جو سبب پیش آیا، وہ تو شیطان کا بہکانا پیش آیا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پر اس پورے واقعے کے اندر جو تکوینی حکمت رکھی ہے وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے دلوں کو آزمایا بھی جائے اور ان کے دلوں کو میل کچیل سے پاک بھی کیا جائے، باطنی بیماریاں دور کی جائیں۔ اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے جو بہکایا وہ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، یعنی جنگ سے پہلے ان سے کچھ ایسے قصور سرزد ہوئے تھے جس کے نتیجے میں شیطان کو حوصلہ ہو گیا کہ وہ ان کو بہکائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک گناہ دوسرے گناہ کے سبب بن جاتا ہے۔ گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ بچائے، اور فوراً توبہ نہیں کرتا تو بعض اوقات وہ گناہ انسان کو کسی دوسرے گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، اور شیطان بھی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ چونکہ گناہ کر رہا ہے تو لاؤ اس کو مزید بہکا کر مزید گناہ میں مبتلا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ببعض ما کسبوا کہہ کر اس طرف ہمیں متنبہ فرما دیا کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ تمہیں کسی دوسرے گناہ کی طرف لے جائے، شیطان تمہیں بہکائے اور کہے کہ جب ایک گناہ کر لیا تو چلو دوسرا بھی کر لو۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کا، استغفار کا اہتمام کرے تاکہ شیطان کو یہ حوصلہ نہ ہو۔ پھر ان آیات پر اگر غور کیا جائے تو اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت کا بڑا عظیم مظاہرہ یہاں پر نظر آتا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بعض غلطیوں پر تنبیہ کی ہے، مثلا جن حضرات نے ٹیلا چھوڑ دیا تھا ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اسی طرح جو حضرات جنگ کے منظر سے گھبرا کر پیٹھ موڑ کر چلے گئے تھے ان کو فرمایا گیا ہے کہ ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام سنگین غلطیوں کے باوجود حضرات صحابہ کرام کے ساتھ رحمت کا جو خاص معاملہ فرمایا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خصوصی بیان فرمایا ہے۔ یعنی یہ فرمایا جو آدمی اگر سخت جرائم کا مرتکب ہو تو وہ اس بات کا تو مستحق نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی رحم دلی کا معاملہ کیا جائے یا اس کو صدمے کے اوپر تسلی دی جائے، لیکن حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا کہ اس صدمے کو زائل کرنے کے لیے پہلے تو اونگ مسلط کر دی تاکہ غم غلط ہو جائے اور صدمہ کم ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ تمہارے دلوں سے میل کچیل کو دور کر دیا جائے، تو اس لیے تم اس سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے یہ بتا دیا کہ ایسے مواقع پر تمہیں ہمیشہ بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بجائے ان شیطانی خیالات کے کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا اور یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر راضی ہو کر اس پر مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ اپنی قدرت اور حکمت سے کیا اور اسی میں خیر ہوگی، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی میں بہتری ہوگی۔
پھر جو غلطی ہوئی تھی کہ میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے بعض صحابہ کرام، تو یہ گناہ، ویسے تو عام قرآن کریم میں اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، لیکن جب صحابہ کرام کی طرف کی نسبت اللہ تعالی نے فرمائی کہ وہ میدان چھوڑ کر گئے، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا لغزش کا، گناہ یا معصیت یا نافرمانی کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے فرمایا انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے تذکرے کے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی احتیاط فرما رہے ہیں، تو ہم جب صحابہ کرام کا ذکر کریں تو ان کی عظمت، ان کے مقام بلند کو مد نظر رکھیں، اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد، ان کی غلطیاں بیان کرنے کے بعد صاف لفظوں میں فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اتنے صاف واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی معافی کا اعلان کیا، اور اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ ان سے کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا کہ کیا انہوں نے میدان احد سے پیٹ پھیر کر واپس گئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں پیٹ پھیر کر گئے تھے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور لقد عفا اللہ عنہم کے اندر وہ شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطیاں بیان کرنے کے ساتھ ہی ان کی معافی کا بھی ایک ایسا اعلان کر دیا جو رہتی دنیا تک قرآن کا حصہ رہے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، اور معاف کرنے کا اعلان بھی کر دے، قرآن کریم میں اس کو ثبت بھی کر دے، اور لوگ جو ہیں وہ کہہ کر نہیں ہم معاف نہیں کرتے، اور ان کی غلطیوں، ان کے عیوب کا تذکرہ اللہ بچائے نکتہ چینی کے انداز میں کرتے رہیں۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی محبت اور ان کے مقام بلند کے انتہائی منافی طرز عمل ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اصول بھی بیان فرما دیا کہ جو لوگ کسی صدمے کے پیش آنے پر یا کسی تکلیف کے پیش آنے پر یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں واقعہ نہ ہوتا تو یہ تکلیف نہ ہوتی، یہ سوائے حسرت پیدا کرنے کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ تصور نہ کرنا چاہیے، اس قسم کے خیالات نہیں لانے چاہیے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ویسے نہ ہو جاؤ جیسا کہ ان لوگوں کا طرز عمل ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، وقالوا لاخوانہم، اور جنہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا اذا ضربوا فی الارض، جبکہ وہ زمین میں کوئی سفر کر رہے ہوں، او کانوا غزا، یا کسی جنگ میں شامل ہوتے ہوں، اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ لو کانوا عندنا، کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے، ما ماتوا، تو مرتے نہیں، وما قتلوا، اور نہ قتل ہوتے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان میں شامل نہ ہونا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس قسم کی باتوں کا کوئی نتیجہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں میں ایک حسرت کا سامان بنا دیتا ہے، اور وہ حسرت کرتے رہ جاتے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ واللہ یحیی و یمیت، زندگی دینا یا موت دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی یہ اپنی حکمت اور اپنی مصلحت سے ہی یہ متعین کرتا ہے کہ کس کی موت کس حالت میں کہاں آئے، کب آئے، یا کسی کو اگر قتل کیا جائے تو کب کیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ اپنے دلوں میں حسرت آمیز خیالات لانا کہ یہ فلاں کام نہ ہوتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، یہ سوائے حسرت پیدا کرنے کے اور کوئی ان کا فائدہ نہیں۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ اگر فرض کرو
اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، تو ٹھیک ہے ان کی دنیا سے جانے سے جو تمہیں صدمہ پہنچا، جو تکلیف پہنچی، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوتا ہے اس کو شہادت کا کتنا بڑا اعلیٰ مقام ملتا ہے، اور اس کا آخرت کا درجات کتنے بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر اس سے پوچھو کہ بھئی تمہیں آیا دنیا میں چھوڑا جاتا تو بہتر ہوتا تمہارے لیے، یا یہ جو اللہ تعالیٰ نے شہید کا مقام تمہیں عطا کر کے اونچے درجات عطا فرمائے یہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جو حضرات شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہیں بہتر حالت میں پہنچا دیا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ، او متم، یا مر جاؤ اللہ ہی کے راستے میں، تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مغفرت و رحمہ اور رحمت، خیرن، وہ بہت بدرجہ بہتر ہے، مما یجمعون، ان اس مال و دولت سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ او قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر بھی جاؤ اور یہ قتل ہو جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو بالآخر تمہیں اللہ ہی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، لہذا وہاں پر تمہارے اس موت اور قتل کے نتیجے میں تمہیں جو اجر و ثواب ملے گا وہ اس سے کہیں بہتر ہے جتنا تمہیں زندگی میں لطف آتا، زندگی میں مزہ ملتا۔ لہذا بجائے اس بات کے اوپر حسرت کرنے کے کہ یوں اگر ہم فلاں بات کر لیتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو اور یہ سمجھو کہ حکمت اور مصلحت اسی میں ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کی جو شہید ہوئے ہیں ان کی حکمت اور مصلحت بھی اسی میں تھی کہ وہ دنیا سے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔